سپریم کورٹ کو انویسٹیگیٹنگ ادارہ تو نہیں ہے. سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دینی ہے. سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا, اس کی بھی سفارشات اس میں آ جانی ہے. سپریم کورٹ نے اس سے پہلے مسنگ پرسن کے کیس کو بھی سنا ہے. یہ سارا کلب ہوا ہے. تو یہ پاکستان قوم کے ادارے ہیں, ایگزیکٹو بھی انہی کی ہے, پارلیمان بھی انہی کا ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں, ایگزیکٹو کی جو ہماری منسٹرز کی کمیٹی ہے, اور اسی طرح اگر عدالتی کمیشن بھی پہلے بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ اگر سپورٹ میں کوئی بھی رستہ پاکستان کے اندر بہتری کا آتا ہے, ایک ایسا فورم جو حقائق بیان کرتا ہے, اگر میری غلطی ہے تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ہمارا یہی آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ پھر یہ یو این کیوں کرے, یہ یو این کیوں کرے؟ ہم پاکستانی, ہم پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کل کو وہ ایک رپورٹ دے دیتے ہیں, فرض کیا وہ کہتے ہیں جی 1100 یا 11,000 یا 12,000 لوگ ہیں, یہاں پہ فورسز آئیں گی کیونکہ یہ تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہی لوگوں کا غم اور غصہ ہے. ایسا نہیں ہوتا, کوئی ایسے رپورٹ آ جائے گی. پاکستان کوئی ایسے نہیں ہے کہ باہر سے آ کے ہمیں آسانی سے ہمارے ساتھ کھیل جائے گا آ کے. یہ کمیشن اگر آیا, میں تو پہلے کہتا ہوں, میں تو ہمیشہ اس بات کا دائی قائل ہوں کہ ہمیں ہر حال میں پاکستان کے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے, آپ کی سوچ کچھ اس طرح ہے, کچھ آپ کے علاوہ ہمارے کچھ اینکرز وہ بھی ہیں, کچھ میڈیا ہاؤسز وہ ہیں, کچھ سیاستدان وہ ہیں جو اس معاملے کو بھی اس کو اچھالنے کی کوشش کریں گے, اور اس کو گورنمنٹ کے اوپر مطمئن نہیں کر پا رہے نا, آپ کی حکومت مطمئن نہیں کر پا رہی, آپ کے نمائندے مطمئن نہیں کر پا رہے. لوگوں کو جواب چاہیے کہ کیوں, اس کا مرحلہ کیوں آیا. 2+2=4 جواب نہیں ہوتا دنیا میں. انفارچونیٹلی ہندوستان کے اندر اس سے بڑے کرائسس آئے, وہاں پہ صوبوں کے اندر بڑا اشتعال اور ارتعاش رہا, لیکن یہ سوال نہ یہ میڈیا کے سوال تھے نہ یہ حکومت کے جواب. ان کی حکومت نے کمیشن بلائے یو این کے, کشمیر کے اوپر بلائے سر؟ نہیں, کمیشن مجھے نہیں پتا. ہاں کمیشن کشمیر کے اوپر تو کمیشن ہے نا جی, کشمیر کے اوپر تو ریزولوشن ہے باقاعدہ. حکومت نے نہیں بلائے. نہیں, حکومت نے بلایا, انٹرنیشنل اس پر ریزولوشن ہے, اس کو چھوڑیے. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے پرابلمز آئے, لیکن وہاں کی میڈیا کا رول بڑا پازیٹیو رہا. انفارچونیٹلی یہاں پہ کچھ لوگ گورنمنٹ کو رگڑا لگاتے گورنمنٹ کے خلاف بولتے اپنا وینم نکالتے پاکستان کی ریاست کو اٹیک کر جاتے ہیں, پاکستان کی ریاست کے دھجیاں بکھیرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک فیکٹر ہے. ایک جمہوری شخص آپ کی طرح کا, ہم چونکہ آپ کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے کہ جمہوریت کے لیے سٹرگل کی ہے, مار کھائی ہے, قاہرہ صاحب وہ میڈیا کے اوپر اس طرح کی بات کرے گا, کیسے ممکن ہے؟ میڈیا تو آپ کے ساتھ کھڑا, ہر چیز کے اندر آپ کے ساتھ شامل رہا ہے. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کو سارا بلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ میں میڈیا کو بلیم کبھی نہیں کرتا, پلیز کریکٹ یور سیلف. میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہا, میں سیکشن آف میڈیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی وہ بات بھی کرنا, اگلا آپ کا سوال جو آئے گا وہ بالکل سیکرٹ فنڈ کے اوپر مجھ پہ الزام لگے ہیں, میری وزارت کے اوپر الزام لگے ہیں, میڈیا نے لگایا, اور مکمل طور پہ جھوٹ ہے, مکمل طور پہ جھوٹ ہے. میں کیا کہوں؟ نہیں تو آپ اس جھوٹ کو جا کے بتائیے عدالت کے اندر. ہم نے تو یہی سوال پوچھا ہے نا. میں بعد میں جاؤں گا عدالت میں. عدالت مجھے طلب کیا ہے, ضرور میری وزارت جائے گی, بٹ سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ملک میں. اچھا, اب اس پہ اوپر سٹے بھی ہو گیا, تو اب یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے بھائی جس پہ عدالت نے بھی سٹے کر دیا, کچھ تو ہے جس پہ میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور جس میں کچھ نہیں ہے. تو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ 12 ملین کا سیکرٹ فنڈ آپ کے پاس ہے, موجود ہوتا ہے ہر سال, ہر وقت آپ کو بجٹ میں دیا جاتا ہے, لیکن اس کی کوئی آڈٹ نہیں اس کو کیا جا سکتا. پہلے تو بات یہ ہے کہ 120 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ ہوتا ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ کا میں نے ذکر کیا ہے, اس کا آڈٹ ہوتا ہے, اس کا ایک باقاعدہ یہ ایک لا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ سیکرٹ فنڈز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک, اور یہ سیکرٹ نہیں ہے, یہ صرف اس کی مینجمنٹ سیکرٹ ہے. یہ آپ کا پنک بک ہے, میں نے آج دن میں بھی یہ دکھائی ہے, یہ ہمارا بجٹ ہے. ٹھیک, یہ بجٹ بک ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جرنلسٹوں کو یہ عادت نہیں رہی. اب یہ آپ کے بھی ادھر پڑھا ہوگا, یہ تمام اخبارات میں پڑھے ہیں پاکستان بجٹ ڈاکومنٹ. اس بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھنے کی زحمت آپ نہیں کریں گے, آپ صرف مجھ پہ اٹیک کر دیں گے. یہ اس کا پیج ہے 1230. اس کے اندر یہ لاسٹ 2 لائنز ہیں. ٹھیک, پہلی لائن یہ ہے, وہ کہتا ہے, اس کا نمبر ہے ID ہیڈ ہے ID 1357, اسپیشل پبلسٹی فنڈ. جو سیکرٹ سروس فنڈ ہے وہ ہے ID 1358. 1358 ہیڈ ہے, یہ ہے سیکرٹ سروس ایکسپینڈیچر. یہ ہے پچھلے سال یہ 1 کروڑ تھا, اس سال 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ہے کیا؟ اس کو 4 ارب کہا گیا. 5 ارب, یہ 5 ارب کہا. 5 ارب, ٹھیک. یہ ہے کیا؟ اس اماؤنٹ سے
فرض کریں ہر جو آپ کا جرنلسٹ ہے آپ کے اس ادارے کے اندر سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, سب کی تنخواہ آسما شیرازی جتنی نہیں ہے, طلعت حسین جتنی نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے ادارے وہ ہیں آپ کے جو اپنے ملازموں کو 3-3 4-4 مہینے تنخواہیں نہیں دیتے, وہ مشکل حالات میں اپنا کام کر رہے ہوتا ہے, بڑی مشکل حالات میں اس ملک کا جرنلسٹ کام کرتا ہے. اگر کوئی آنریبل جرنلسٹ بیمار ہو جاتا ہے, اس کی فیملی میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے, تو اس سیکریٹ فنڈ میں سے آپ دیتے ہیں پیسے؟ بالکل میں دیتا ہوں. میری بات ختم ہو خراب ہو جائے گی. اس کے لیے بھی طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کی ایسوسیشنز ہیں, وہ ایسوسیشن مجھے کہتی ہے, پریس کلبز ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا آپ کے پاس, ہر چیز ہے, میں نے آپ کو دیا ہے. بالکل نہیں, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اس کے ذریعے سے, خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر نہیں, ہم تو ٹوٹل آپ کا جو خرچہ ہے اس کے اوپر بات کریں. اور پھر چودھری نثار نے ایک پوری لسٹ دی ہے اس چینل کو, آپ نے اس سے زیادہ اشتہار دیے اس چینل کو, آپ نے اپنی اس کی ویورشپ سے زیادہ اشتہار دیے, یہ غلط تو نہیں ہے قاہرہ صاحب؟ کس کو؟ چودھری نثار صاحب نے جو کہا ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, میں چودھری نثار صاحب کو ضرور کہوں گا کہ پلیز آپ وہ ریکارڈنگ قوم کے سامنے رکھیے. ہم نے جو سیکرٹ فنڈ جو آپ نے کہا ہے, آپ کا بھی الزام یہ, اب دیکھیں نا چیزوں کو مرج نہ کریں, اس کو سیپریٹ کریں. پہلا الزام پہ ہم پہ کیا ہے کہ جی آپ نے سیکرٹ فنڈ دیا ہے, پیسے بانٹے ہیں, میڈیا خریدا ہے. یہ آپ سے پوچھنا خریدا, اس کے ثبوت تو بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں. اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں چودھری نثار سے بھی ہم پوچھ لیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے, اس کا موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں آسما, انہوں نے کہا میرے پاس ریکارڈنگ ہے. ریکارڈنگ پاکستان کے اندر صرف ایجنسیاں کرتی ہیں, وہ بتائیں گے قوم کو کہ میرا کون سی ایجنسی سے تعلق ہے. یہ پوچھیں گے, لیکن آپ پہ بھی کچھ فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹیل ہے تو آپ اس کو سامنے لائیں, اور آج اس پروگرام میں آپ یہ بتائیں کہ کس کو آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں, آپ بتائیں گے. میں نے کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا. حکومت پاکستان نے کس کو کتنا شیئر سے زیادہ اشتہار دیے, کس کو کتنے پیسے دیے؟ قاہر صاحب بات سنیں, اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا تو چودھری نثار کو یہ بھی چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ کا اشتہار بھی سامنے رکھے. یہ بیسیکلی, اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو بڑے صاف ستھرے بنے پھرتے ہیں نا, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اشتہاروں کا سسٹم جو ہے وہ ڈیوالو ہو چکا ہے. اب ہمارا سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو میڈیا کو. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے قاہر صاحب, میں آپ کو روک رہی ہوں, ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد اب اس پہ بات کریں گے کہ یہ الزامات, اس میں حقیقت ہے یا سچ کیا ہے, اور قاہرہ صاحب خود یہاں پہ موجود ہے, اس پہ بتائیں گے کہ کس کو کتنے پیسے گئے ہیں اور جسٹیفیکیشن کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.